کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بہادر علی تھے۔ اس وقت ایم کیو ایم نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ بہادر علی ایم کیو ایم دشمن شخص ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا۔ یہ کہتے تھے اپنے دشمنوں کو یا مخالفین جو ہیں کہ اگر مجھ پر حملہ کرنا ہونا تو ایک گولی نہ مارنا، اتنی گولیاں مارنا کہ میں بچوں نہ، کیونکہ اگر میں بچ گیا تو پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فہیم کمانڈو کو پتا تھا اگر میں نے نہیں مارا بہادر کو تو یہ مجھے مار دے گا۔ حراست کے اندر کسی ملزم یا مجرم پر ٹارچر یا کوئی جعلی پولیس مقابلہ کیا، جیسے الزامات باقیوں پر لگے ہیں جو ان کے ساتھی تھے۔ بہادر علی کے تھانے میں 50 سے 100 افراد ہر وقت وہ موجود ہوتے تھے جن کو مشکوک سمجھ کر قابو کیا گیا، حراست میں لیا گیا، ان کی قانونی گرفتاری نہیں کی گئی تھی۔ بہادر علی کے پولیس مقابلے یا مبینہ پولیس مقابلے کوئی تعداد سامنے آئی؟ بطور انسپیکٹر سب سے زائد تھے۔ اور کون سے والے تھے؟ ہتھ کڑیوں میں مارنے والے یا دو طرفہ جو ہوتے ہیں مقابلہ کر کے مارنے والے؟ جو قابو آ گیا نا بہادر کے، وہ بچا نہیں۔ اپارٹ فرام دیٹ کہ ہتھ کڑیوں میں تھا، کہ لیگل ڈیٹینشن تھی، کہ انلیگل تھی۔ فہیم کمانڈو کو بہادر علی سے مسئلہ کیا تھا؟ وہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک ڈیسیجن ہوا جس میں بہادر علی کو شہید کرنے کا آرڈر آیا کہ اب ان کو، اور وہ ندیم نصرت لندن سے فون پہ تھا، ڈاکٹر عمران فاروق یہاں سے آرڈر آیا کہ بھائی ٹیموں کو بلا لو، اور اس کے بعد اس نے بہادر علی کو شہید کیا۔ دین ایک کراچی میں جو طوطا بولنے لگا کہ فہیم کمانڈو آ گیا، اور پھر وہ بھائی والا ہٹو بچو شروع ہو گیا۔ دوستو، آج سے 31 سال پہلے کراچی میں ایک بہادر پولیس افسر جس نے کراچی کے اندر کرمنلز اور کرائم دونوں کا خاتمہ کیا، بہادر علی ان کا نام تھا۔ اب بہادر علی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے وہ اتنے مشہور ہوئے، اور بہادر علی پر 7 بار حملہ کس نے کیا، یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے۔ اگر آپ نے اب تک سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، اس ٹائم پہ پنجاب میں CCD کے مبینہ پولیس مقابلے عروج پر ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، لیکن ماضی میں ہم دیکھیں اگر کراچی میں 92 کا آپریشن ہوتا ہے، وہاں پر ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بہادر علی مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بہادر علی تھے۔ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ میری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ ان کی ہسٹری آج مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی بتائیں۔ بہادر علی کون تھے؟ آج جو 2 نسلیں جوان ہو رہی ہیں، انہوں نے یہ محض قصے کہانیاں کتابوں میں سنی، ویڈیوز میں دیکھی، یا اپنے بزرگوں سے جو ہے نا چشمدید واقعات سنے ہوں گے۔ یہ آپ اس کو اس انداز سے پنجاب پر منطبق نہیں کر سکتے کہ جی اب جو مقابلے ہو رہے ہیں یہ اسی دور کے مقابلے تھے۔ وہ مقابلے اس طرز کے نہیں تھے کراچی میں۔ اور کراچی کا تقابلی جائزہ جو ہے نا 90s کے کراچی، جو 90 کی دہائی کا کراچی ہے، اس کا مقابلہ آج 2025 کے پنجاب سے نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا آج کل، یہ اور طرز کے ہیں، اور اس میں خوف کا عنصر صرف قدر مشترک ہے۔ وہاں بھی خوف کا عنصر جنم لے گیا تھا، اور اس خوف کے عنصر میں اضافے کا باعث بنی پولیس یا جو بھی ہوا۔ آج بھی خوف کا عنصر ہے، لیکن خوف دبکا، پنجابی کے لفظ کہہ رہا ہوں، وجکا، اور اپنی چودراہٹ کا جو سکہ جمانا ہے وہ پنجاب میں اور انداز کا ہے۔ بہادر علی جو ہے نا، وہ انسپیکٹر تھے کراچی پولیس کے، لیکن وہ اس میں بامسمہ تھے۔ وہ محض نام کے بہادر نہیں تھے، کام کے بھی بہادر تھے۔ عملاً بہادر کہا جاتا ہے، اور ساتھ لفظ علی بھی، کہ شجاعت علی جو ہے اس طرز کی مثال جو دی جاتی تھی نا اس دور میں کراچی میں، وہ خوف کی علامت تھے مجرموں کے لیے، شریفوں کے لیے ایک سہارے کی علامت تھے۔ پنجاب کا بہت بڑا ضلع ہے سرگودا، اس کی ایک تحصیل ہے، میں کئی بار وہاں گیا ہوں، پھلروان۔ یہ پھلروان میں ایک سرکاری افسر کے گھر پیدا ہوئے۔ بچپن میں تھے وہ چھریرا جسم کے،
اتنے بھاری بھرکم نہیں تھے لیکن مضبوط اعصاب اور مضبوط جسم کے مالک تھے. ہاکی کے کھلاڑی تھے. اور میرا خیال ہے کہ جب ان کے والدین یہ نام رکھ رہے ہوں گے ان کا, یہ میرا وجدان ہے کہ جب بہادر علی کا نام رکھا جا رہا ہوگا اس کے والدین یا دادا نانا نانی دادی بڑے لوگ گھر کے بزرگ, تو میرا خیال ہے کہ وہ آنے والی 90 کی دہائی کے بہادر علی کو ذہن نشین کر بیٹھے ہوں گے. ان کو ان کی بصیرت اور وجدان میں یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ بڑا ہو کے کیا بننے والا ہے. اور وہاں ان دنوں میں ایک بھٹو صاحب کی فورس بھٹو صاحب نے بنائی تھی. ہم نے کئی مثالیں دی اپنے پروگرامز میں. FSF فیڈرل سیکورٹی فورس کہاں سے بنی؟ اسلام آباد سے. سندھ تو بھٹو کا گڑھ تھا نا, پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, تو بھٹو سندھ کے ہی تھے بیسیکلی, اور پرائم منسٹر آف پاکستان بنے. تو انہوں نے جرائم کے قلع کمے کے لیے ایک فورس بنائی جس کا نام FSF تھا. آج جرائم کی بیخ کنی کے لیے پنجاب میں آپ نے مثال دی نا CCD ہے. اس دور کی CCD FSF تھی. اس میں یہ بطور ASI سمجھ لیں, اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوتے ہیں. بہادر علی بھرتی ہو گئے میرٹ پہ. اب لوگ کہیں گے کہ جی گیم بیس پہ ہوئے. گیم بیس پہ نہیں ہوئے, بھرتی کھلی تھی اوپن میرٹ پہ, قواعد و ضوابط کے تحت جو بھی شفافیت تھی اس وقت کی, اس کے تحت بہادر علی ASI بن گئے. اور اس کے بعد پھر ٹریفک پولیس میں جاتے ہیں. پھر کراچی ٹریفک پولیس میں جاتے ہیں. بھلا کیوں؟ FSF ختم ہو گئی, بھٹو صاحب کا اقتدار کا سورج غروب ہوا. FSF جب FSF ختم ہوئی تو اس وقت کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا تھا. سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا. کیوں تھا؟ بے ہنگم ٹریفک تھی. ورلڈ کلاس سٹی تھا, میٹروپولیٹن تھا اس وقت. پاکستان کا جسے پہلا دارالحکومت دارالخلافہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا تھا, روشنیوں کا شہر کراچی, وہاں ٹریفک بہت بے ہنگم تھی. آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی, روزگار کے مواقع بہت تھے. سندھ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا اور نئی MQ بھر رہی تھی وہاں. اور اس کراچی میں جو ٹریفک کے قوانین اصول, ان کی پاسداری کوئی نہیں تھی. ایکسیڈنٹ روڈ حادثات معمول تھا. ایسے میں کراچی کو ایک بہت مضبوط قسم کا ٹریفک سسٹم چاہیے تھا. تو کوشش یہ کی گئی کہ FSF کے ختم ہونے کے بعد جو لوگ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں, FSF کے فارغ التحصیل جو تھے, ان کو کہا جی کہ آپ ٹریفک پولیس میں ڈال دیں. ایڈجسٹ کر دیا میرٹ کی بنیاد پہ. وہاں بھی ٹریفک پولیس دیکھ, وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ٹریفک پولیس میں ہی بہادر علی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. اور کراچی کی وہ ٹریفک جو بے ہنگم پن کا شکار تھی, جہاں بہادر علی کی ڈیپوٹیشن تھی, ڈپیوٹ ہوئے تھے, وہاں کا نظام ٹریفک کا ٹھیک کرنا شروع کیا. اس ASI کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ سارجنٹ کہتے ہیں اس کو, وہ تو ایک عام اہلکار ہے نا. لیکن اس نے وہاں عام اہلکار کی حیثیت سے بھی بطور سارجنٹ اپنے علاقے میں ٹریفک کا نظام درست کر دیا. لوگ ان کی خدمات کا اعتراف کرنے لگے, ایڈمائر کر رہے تھے. پولیس میں کیسے آتے ہیں جو ریگولر پولیس ہے؟ اسی دوران وہاں کراچی میں امن و امان خراب تھا, حالات خراب تھے 90s میں. تو ان کو ٹریفک پولیس سے ترقی مل گئی, 1 اسٹیپ پروموشن, سب انسپکٹر, اور یہ ڈسٹرکٹ پولیس میں شامل ہو گئے. اس وقت 90s میں کراچی کا ٹربلڈ ایریا, موسٹ ٹربلڈ ایریا, اسے کہتے تھے سینٹرل کراچی, جس میں 3 سے 4 تھانے تھے. سب سے بڑا تھانہ تھا جس کی حدود ایک طرف تو بہت بڑی تھی, دوسری طرف نہایت پرخطر تھی. کون سا؟ نیو کراچی. نیو کراچی ایک ایسا تھانہ تھا جہاں ہر شخص تو SHO لگنا چاہتا ہی نہیں تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ SHO لگنے پہ کوئی تیار ہو تو اسے ٹارگٹ اور ٹاسک ایسے دیے جاتے تھے کہ وہ اچیو کرنا مشکل ہوتے تھے. اور یہ ٹارگٹ اور ٹاسک جو تھے وہ ایک سیاسی جماعت کے اگینسٹ. وہ علاقہ گڑھ تھا سیاسی جماعت کا,
یا گڑھ سمجھا جاتا تھا یا گڑھ بننے کی کوشش کر رہا تھا یا جرائم کا گڑھ تھا, جو مرضی سمجھ لیا. اس گڑھ میں 3 بڑے تھانے سینٹرل کراچی کے. اب ایک بات آپ کو عجیب سی بتاؤں, بہادر علی تینوں تھانوں میں ایس ایچ او رہے, تینوں تھانوں میں, اور ہر تھانے میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, نئی روایت قائم کی, اور نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا ملزموں کا قلع کما کیا. جسے آپ نے کہا نا پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, محض انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہونا کوئی کام نہیں ہے. جرائم کی روک تھام صرف پولیس مقابلوں کے ذریعے نہیں ہوتی, نہ ہی جرائم کی روک تھام کا پیمانہ پولیس مقابلہ ہے. پولیس مقابلہ جعلی بھی ہو سکتا ہے, مشکوک بھی ہو سکتا ہے, منصوبہ بند بھی ہو سکتا ہے. بعض مفادات کے تحت کیا گیا انتقامی کام بھی ہو سکتا ہے. پولیس مقابلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ پولیس مقابلہ واقعتاً جرائم کی روک تھام کے لیے مقابلوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن بہادر علی نے سینٹرل کراچی کے تینوں تھانوں میں کام کر کے یہ ثابت کیا کہ جو علاقہ ہے کسی تھانے کا, وہ سب کچھ جو ہے نا جسٹ ریوالوز اراؤنڈ دا ایس ایچ او. اور کہتے ہیں کہ بہادر علی کا ڈر بہت تھا, کوئی تھانے کے سامنے سے گزرنے سے پہلے سوچتا تھا کوئی جرائم پیشہ شخص. دیکھیں یہی ہے ایس ایچ او. پنجاب میں نے ایک مثال آپ کو کسی پروگرام میں دی تھی کہ ایک پارٹی کا مسئلہ تھا کوئی, تو وہ گئی تھانہ دار کے پاس اور اس سے کہا کہ جی فلاں کام ہے, یہ وہ ہم بڑے با اثر ہیں, اثر و رسوخ ہمارا اچھا ہے, تعلقات اچھے ہیں, ہر جگہ تک رسائی ہے, تو ہم کچھ کرواتے ہیں کام, آپ بتائیں. اس نے کہا بھائی افزار, وہ پیسے لینا چاہتا تھا, تھانہ دار تھا. اس نے کہا گل سنو, میں سب انسپیکٹر. اور یہ لاہور کی ہے؟ لاہور کی بات. انہیں کہا تہاڈا کیس جڑا بڑا ہائی پروفائل ہے, ہن گل ایس ایچ او تک پہنچ گئی ہے, تو ہن آئی جی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ مثال مشہور ہے لاہور کے ایک تھانے کی, مزنگ کی, یہ مزنگ تھانے کی مثال ہے. اور یہ ہمارے کرائم رپورٹنگ کے دور میں تھا, اور یہ واقعہ میں نے رپورٹ بھی کیا اخبار میں, ایک آرٹیکل میں نے لکھا کرائم ڈائری میں کہ جی اب اسے تھانہ دار نے, سب انسپیکٹر نے کہا کہ ہن تہاڈے کیس دی گل جڑی ہے ایس ایچ او تک پہنچ گئی ہے, تو ہن آئی جی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آئی جی بھی ایس ایچ او کی نسبت کم طاقتور با اثر ہے اگر ایس ایچ او طاقتور ہے. تو یہ بہادر علی طاقتور تھا, اس کا خوف دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی کرمنل کے بعد یہ مشہور تھا کہ اس کے تھانے کے علاقے سے نہیں گزرتا تھا جہاں یہ مشہور ہو جائے کہ یہاں کا ایس ایچ او بہادر علی. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پولیس والوں پر بات کی, آپ راؤ انوار دیکھ لیں, چودھری اسلم دیکھ لیں, ذیشان قاسمی دیکھ لیں, ان کا بھی تو ایک ڈر ہوتا تھا. تو ان میں اور بہادر علی فرق کیا تھا؟ ان میں سے راؤ انوار اور چودھری اسلم تو ایس پی تھے نا, بطور ایس ایچ او بھی ان کا روب دبدبہ تھا. بہادر علی کا ان سے مقابلہ اس لیے ممکن نہیں کہ بہادر علی نڈر تھا, بے خوف تھا, پرخطر جتنے مقامات تھے ان پہ پورا جما کے پاؤں رکھتا تھا. جیسے ہم نے سنا ہوا ہے ذیشان قاسمی کے بارے میں, کرپٹ اور اس طرح کے معاملات جو رپورٹ ہوئے ہیں کراچی کے ہی رپورٹرز کے ذریعے, کیا بہادر علی کے بارے میں کوئی ایسی نیوز, کوئی اس طرح کی انفارمیشن آئی؟ نہیں, بہادر علی کے بارے میں کوئی نہیں آئی. اب ان کے فرزند ارجمن جو ہے نا عرفان بہادر, وہ ایس ایس پی ہیں وہاں, وہ اپنے والد کے قصے سناتے ہیں بڑی جرت, دلیری اور اعزاز کے ساتھ. بات ٹھیک ہے, وہ بڑے خاندان کے سید زادے تھے, بڑے خاندان کے شخص تھے, ان کا پرانے لوگ تھے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سے کراچی میں جا کے سیٹل ہونا مشکل ہے نا. اس شخص کے بارے میں شاید ہی کسی کو یہ یاد ہوگا یا کوئی سمجھتا ہوگا کہ وہ سندھی نہیں ہے, وہ اردو سپیکنگ نہیں ہے, کہ پنجابی ہے. وہ وہاں کا نہ ہونے کے باوجود وہاں کا بن کے رہا. جس تھانے میں آپ نے کہا کہ وہ لگ جائیں بہادر, تو کسی کرمنل کی جرت نہیں ہوتی تھی. اور ایک اور بات, ایک طرف تو طاقتور ہونا, بااثر ہونا, نڈر ہونا, جرت مند ہونا, دوسری طرف ایک اور کوالٹی کہ تفتیشی بہت اچھے تھے. سینیٹر محسن صدیقی, ایم کیو ایم کے عظیم طارق, اس طرح کے لوگ جو ہیں نا, جتنے لوگ تھے وہاں کے لوکل آفاق وغیرہ جو بھی تھے, ان کے مقدمات کی تفتیش بھی یہ کرتے رہے.
بڑے بڑے مقدمات ان کی تفتیش میں رہے. پھر اس سے بڑھ کے جہاں خوف طاری تھا نا ان کا مجرموں پہ، وہاں تو کراچی تو قتل، ڈکیتی، رازنی، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، کون سا بڑا جرم ہے جو وہاں نہیں تھا؟ اور 90s کی دہائی میں تو وہاں تھے ہی جرم، عروج پہ تھے. اس کے باوجود ان پہ ہاتھ ڈالتے تھے یہ ہر ایک فہیم کمانڈو جیسے شخص پہ، ریحان کانا اس دور کے، سہولت، یہ سارے بڑے بڑے کرمنل جو تھے ان کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے راشن لے کے. یہ اب آپ یہ سمجھیں کہ 7 بار حملہ ہوا ان پہ، 7 بار حملہ ہوا، اور حملہ آوروں نے کلاشنکوف کی گولیاں برسائیں. وہ تو خدا ان کا محافظ بن کے جو ہے ان کو بچاتا رہا. 6 حملے ناکام ہوئے. بہادر علی ٹارگٹ تھے ان کرمنلز کا جو ہارڈن کرمنل تھے، ان کا ٹارگٹ تھے. ایک دفعہ جو آخری بار تھا نا، وہ گھات لگا کے نا مارا تھا مسجد سے. مسجد، مدرسہ، بچیوں کا سکول، گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ وہاں گھات لگا کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے چھتوں سے چاروں طرف سے حملہ. وہ تو بیچارے شہید ہوئے 5 ساتھیوں سمیت. یہ علیحدہ بات. لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ 92 کا جو آپریشن تھا، فوجی آپریشن کراچی میں، جب محترمہ کی وہ تھی حکومت، سندھ تو ویسے ہی پنجاب جس طرح نون لیگ میں زیادہ رہی ہے، جیسے سندھ میں تو پیپلز پارٹی رہی ہے ساری عمر. سندھ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، وفاق میں حکومت بھی محترمہ کی تھی. 92 میں جنرل نصیر اللہ بابر بہت نڈر شخص تھا. مجھے ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تھا کراچی، جب کراچی آگ اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں. ہمیں کراچی لے گئے تھے وہ صحافیوں کو، پنجاب کے، خیبر کے بھی تھے. ہم وہاں گئے تھے تو وہ ایک سٹک لے کے جنرل نصیر اللہ بابر سینٹرل کراچی جو ہے، ناظم آباد، نیو کراچی، ان میں پھرتے تھے. وہ بھی جرت مند تھے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، وہ بڑا پسند کرتے تھے بہادر علی کو. جنرل نصیر اللہ بابر نے اپنی ہمارے ساتھ جو گفتگو کرتے تھے، وہ اس دوران کئی دفعہ ایڈمائر کیا کہ ہمیں بہادر علی جیسے بہادر چاہیے. کئی دفعہ جملہ ہی کہا انہوں نے. اب 92 کا جو آپریشن تھا، اس میں فوج نے ایلیمینیٹ کیا بڑا بروٹلی، بہت بروٹلی، بے رحمانہ جرائم پیشہ پر ہاتھ ڈالا. ان کے گڑھ تباہ و بسمار کیے. آج کل خوارج الہند ایک چل رہی نا ٹرم، کہ ان پر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ، سرچ بیسڈ، جو بھی ہے. اس طرح کا کنٹینیوس آپریشن تھا. یہ تو آف اینڈ آن ہوتا ہے نا 90s میں، 92 میں، 92 اور 92 میں یہ آپریشن ہوتا رہا. بے نظیری کی حکومت جانے کے اور برقرار رہنے کے درمیان 93 میں یہ 92 کا فوجی آپریشن یعنی فوج سے پولیس میں منتقل ہو گیا. جو آپریشن فوج کر رہی تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے تھے، وہ کس کے پاس آ گیا؟ پولیس کے پاس. پولیس کے پاس. اس وقت گڈی چڑھی ہے بہادر علی کی. اس آپریشن میں ان پولیس والوں کو کامیابی حاصل ہوئی. 93 کے آپریشن میں پولیس کامیاب رہی. اسی دوران بہت سے لوگ مارے گئے، بڑے کرمنلز، نامور دہشت گرد ٹائپ. ایم کیو ایم نے دور ان کا تھا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو ایم کیو ایم کے اپنے رہنما انہی کے دوست داروں کے ہاتھوں مارے گئے بیچارے. اس وقت ایم کیو ایم نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ بہادر علی ایم کیو ایم دشمن شخص ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا. بہادر علی نے جواب دیا، اور یہ رپورٹ ہوا قومی میڈیا میں، پرنٹ میڈیا تھا، اس میں یہ رپورٹ ہوا کہ بہادر علی کا موقف یہ ہے کہ میں نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوں، نہ کسی مخالف سیاسی جماعت کا اعلی کار ہوں، میں قانون پسند شہریوں کا دوست ہوں، اور جو جرائم پیشہ شخص ہیں ان کا دشمن ہوں. اچھا، لیکن اس ٹائم پہ کراچی میں قانون تو تھا نہیں. میں آج جب اس ویڈیو پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس کے اندر ایک جناب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ
ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو اور کلیشنکوف لو. کراچی کے تو یہ حالات تھے. بٹ صاحب یہ کراچی کے امن کو بہت بڑا چیلنج تھا جب یہ کہا گیا, الطاف حسین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے مخاطب ہوں, آپ اپنے گھر کا ٹی وی, وی سی آر ہوتے تھے اس دور میں, ٹی وی, وی سی آر, فریج بیچو اور کلاشنکوف لو. زندہ رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے. شعر مشہور ہوا تھا جو وہاں دوپہر کے اخبارات میں چھپا, مانگے سے کب ملا ہے یہاں پہ کسی کو حق. مانگے سے, یہ اس وقت کے لوگوں نے کیا, مانگے سے کب ملا ہے یہاں پہ کسی کو حق. اچھا کیا جو تھام لی تلوار ہاتھ میں. وہ کہتے تھے یہ کلاشنکوف و تلوار ہاتھ میں تھام لو اور اپنے حق کے لیے نکل پڑو. اب یہ بیسیکلی حکومت کی, ریاست کی ریٹ کو چیلنج تھا. اس کا جواب پہلے 92 میں فوج نے دیا, 93 میں پولیس نے دیا. 93 میں جتنے مقابلے ہوئے, اب اس میں ایک جملہ سن لیں, ایک وہاں کے سینئر اخبار نویس نے مجھ سے گفتگو کے دوران کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 93 کا آپریشن جو ہے نا, اس نے کراچی کو امن دیا, لیکن لسانی جماعتیں پولیس کے خلاف ہو گئیں. انہوں نے بھی چن چن کر پولیس والوں کو مارا. اور جب یہ پولیس انکاؤنٹر ہوتے تھے جن میں یہ آپ نے نام 4-5 لیے تھے, جن میں بہادر علی بھی شامل تھے, یہ جب پولیس مقابلہ کرتے تھے تو اس وقت بٹ صاحب ایک عجیب صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا تھا کہ کوئی پولیس اہلکار یا انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, تھانے دار, اہلکار یا تھانے دار, افسر پولیس کی وردی پہن کر باہر نہ نکلے. اچھا, اتنا زیادہ ڈر ہوتا تھا؟ خوف پیدا ہو گیا. کیوں کہ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہمارے بندے مارے گئے ہیں, اب ہم بدلہ لیں گے. یہ وہی دور تھا جب آپ کو یہ شکایات ملتی رہیں کہ گولیاں بھی ماری جاتی ہیں اور گھٹنوں میں ڈرل بھی کیے جاتے ہیں, ٹخنوں میں ڈرل کیے جاتے ہیں, کونیوں میں ڈرل کیا جاتا ہے, پشت پر ایذا رسانی, گرم استریاں, راڈ لگائے جاتے ہیں. تو ان ساروں کے خلاف نبرد آزما ہوئے بہادر علی اور ان کے ساتھی. اور یہ جب نبرد آزما ہوئے تو اس وقت کا کراچی جو ہے نا, اس میں امن تو ہو رہا تھا, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امن جو ہے یہ عارضی ہے, مصنوعی ہے. اور ایسا ثابت بھی ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر واقعات جو ہے نا انہی علاقوں کے ہیں جہاں بہادر علی ایس ایچ او رہے. نعیم صاحب, لیکن بہادر علی نے جتنا بھی ان کا کریئر تھا اس کے اندر کبھی اپنے اختیارات سے تجاوز, حراست کے اندر کسی ملزم یا مجرم پر ٹارچر یا کوئی جعلی پولیس مقابلہ کیا جیسے الزامات باقیوں پر لگے ہیں جو ان کے ساتھی تھے؟ یہ بات درست ہے کہ بہادر علی کے حوالے سے یہ مشہور تھا ان دنوں میں. میرے ان جو اب بزرگ ہو گئے ہمارے ساتھی ہیں, وہ جو جرنلسٹ تھے, ان سے بڑی بیٹھکس ہوئی. میں نے کراچی میں 2-3 ورک شاپس بھی کرائیں, یونیورسٹیز میں گیا تو وہاں لوگ ہمیں یہ بتا, پرانے دور کے, ان کے دور میں جب کرائم رپورٹنگ کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ بہادر علی کے تھانے میں 50 سے 100 افراد ہر وقت وہ موجود ہوتے تھے جن کو مشکوک سمجھ کر قابو کیا گیا, حراست میں لیا گیا. ان کی قانونی گرفتاری نہیں کی گئی تھی. قانون کا ایک پروسیس ہے گرفتاری ڈالنے کے لیے, روزنامچے میں رپورٹ لکھنی 24 گھنٹوں کے اندر عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. وہ پروسیس مکمل نہیں ہوا, لیکن 50-100 لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ شکایت جو ہے نا کسی بڑے افسر کو, فوجی افسر کو, یہ پہنچ گئی کہ جی ایک تھانے دار ہے. اب 92 کا تو ختم ہو گیا نا وہ آپریشن, فوجی آپریشن, اب یہ کالی وردی میں ہو رہا ہے. اب کالی وردی میں آپریشن جو ہے, اطلاع پہنچ گئی کہ جی وہ بہادر علی ایک انسپیکٹر ہے, ایس ایچ او نیو کراچی, اس نے تھانے میں 100 سے زائد لوگ جو ہے نا وہ مشتبہ, ہمارے پنجاب کی زبان میں گویڑ میں رکھے ہوئے ہیں, ڈیٹین کیے ہوئے, اللیگل ڈیٹینشن, حراست میں. وہ ایک ٹیم آ گئی. ابھی 2 واقعات ایسے ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ بہادر علی کون تھے. ایک ٹیم آ گئی حساس اداروں کے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, بسز لے کے آ گئی. بہت خوفناک واقعہ تھا یہ بڑا. وہ بسز لے کے آئے, انہوں نے کہا نکالو سارے اور باہر بسوں بھر دو, ان کو رہا کر دو.
وائرلیس پہ اطلاع چلی گئی تھانے سے، یہ کہیں باہر تھے کسی ریڈ شیڈ پہ، کہاں تھے بہادر علی، وہ فوراً واپس آ گئے. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یار دھیان کرو بھائی، یہ تو بڑا خوفناک ایشو ہو گیا ہے اور وہ تو ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے انلیگل ڈیٹین کیے ہوئے ہیں لوگ. انہوں نے فوری طور پر ایک شخص کو فون ملایا اپنے موبائل سے، وہ کون؟ کوئی شخص تھا بڑا افسر، اس میں لایا اور اس نے کہا کہ جو بندہ آیا ان کے ساتھ اس کو کان میں لگا دو. انہوں نے اس کے کان سے لگا دیا، جو آیا تھا، جو لیڈر تھا ان کا، جس نے بسیں بھر لی تھیں، کان لگایا. اب وہ جس شخص کی کال تھی اس نے کیا کہا، اس نے کہا یار بہادر علی جیسے شخص کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، یہ جملہ ہے ریکارڈ پہ، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ ایک آنی کردار ہے جو مجرموں کے خلاف ہے. وہ بس سے سارے بندے اتارے، دوبارہ ولاتے بند کر دیے. ایک تو یہ واقعہ ہوا. ایک ڈیٹینشن آرڈر چلا گیا، اس نے ڈیٹین کیے ہوئے تھے بندے، وہ اس کا حکم جو ہے نا، جو اس نے جاری کیا تھا، وہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ نے اس کو طلب کر لیا. اچھا ایک اور بات سنیں، بڑی اہم بات، کہتے ہیں 30 سے 40 بار عدالتوں میں طلبی ہوئی اس کی. بہادر علی کو مختلف درخواستوں کا سامنا کرنا پڑا عدالتوں میں 30 سے 40 بار، لیکن جاتا کم تھا یہ عدالت میں. ہائی کورٹ نے جب اس کو بلایا، تو سیشن کورٹ جو لوور کورٹ تھوڑی ہائی کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا. جج صاحب نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا سارا کچھ. پھر دوران تحقیقات انکوائری کر رہے تھے جج صاحب، جوڈیشل انکوائری، انہوں نے اسے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے جب تک عدالت کا وقت ختم نہیں ہوتا، اور جب وقت ختم ہوگا تب تمہاری سزا ختم ہوگی. اب اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن بھنک تو پہنچ گئی. اس نے کہا کہ یار وہ ڈیٹینشن کا کیس ہے، انلیگل ڈیٹینشن کا، تو میرے تھانے میں کچھ ہوگا. اس نے وہاں سے اپنے کانسٹیبل کو اطلاع کی، منشی کو محرر ہوتا تھا، اسے ڈیوٹی افسر کہتے ہیں آج کل، اس ڈیوٹی افسر کو اطلاع کی کہ یار وہ جو بندے ہیں نا ان کو سجے کبے کر دو، پنجابی میں سجے کبے کر دو. مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ 2-3 کوٹھیاں چھوڑ کے ایک جگہ رکھی تھی انہوں نے، پولیس نے رکھی ہوتی ہے جگہ، سیف ہاؤس. سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا. جب عدالت کا وقت ختم ہوا، ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ اس کو میری گاڑی میں بٹھاؤ، یہ کسی سے گفتگو نہ کرے، وہاں پہلے نہ پہنچ جائے، کہیں اس کو میری گاڑی میں بٹھاؤ، بتانا نہیں کہاں جا رہے ہیں. اور اس کو بٹھا کے تھانہ نیو کراچی چلے گئے، جہاں یہ SHO تھے بہادر علی. وہاں جا کے حوالات دیکھی، سارا کچھ دیکھا، وہاں تو ایک بندہ نہیں تھا، وہ تو پہلے ٹھکانے لگ گئے تھے، سیف ہاؤس پہنچ گئے سارے. تو جج صاحب نے ان کو شاباش دی اور درخواست گزار سے کہا کہ تمہاری اطلاع غلط ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اب انہیں کیا پتا کہ اس کو سجے کبے کر دیا ہے. ان کے بارے میں ایک اور چیز بہت مشہور تھی، چیرا لگانا. کہتے ہیں وہ کام سٹارٹ ہی انہوں نے کیا تھا. چیرا لگانا ہوتا کیا ہے؟ چیرا لگانا یہ اصطلاح ہے، دیکھیں یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ پولیس کے تفتیش کے طریقے ہیں، ویز آف انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے نا، ٹیکنیکس آف انویسٹیگیشن، جو بھی کہیں اس کو. منجی لگانا، بندے کو یوں کھڑا کرنا، باندھ دینا پیچھے سے، پشت پہ ڈنڈے مارنا، سوٹے مارنا، کوڑے مارنا آ گیا اب تو، ٹھیک ہے نا، رات بھر جگا کے جگراتا دینا، جگراتا بھی ایک ٹرم ہے. یہ چیرا لگانا اس کا بانی بہادر علی ہے. کراچی میں یہ وہ ٹرم ہے جو پولیس سے بعض لسانی سیاسی جماعتوں نے آپٹ کی. سیاسی جماعتوں کے، لسانی جماعتوں کے، انتہا پسند تنظیموں کے، جن میں طلبہ تنظیمیں بھی شامل تھیں، ان تک ان کے ٹارچر سیل جو ہوتے تھے وہاں بھی چیرا لگایا جاتا رہا. چیرا لگانا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز اگلوانی ہو، اور ملزم نہیں بتاتے نا، جو قبیح قسم کے ملزم ہوتے ہیں نا، ہارڈن کرمنل، وہ بکتے اگلتے جلدی نہیں ہیں کہیں، وہ جو ان سے اگلوانا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سخت گیر جو ملزم ہوتے ہیں، عادی مجرم جو ہیں، تو یہ طریقہ یہ ہے کہ ٹانگوں میں سوٹی، لکڑی کی بینت ٹائپ، وہ لگا دیتے ہیں اور ٹانگیں کھل جاتی ہیں آپ کی. اس کے 2 بڑے خوفناک نقصان ہیں. ایک تو اسے ڈانگ پھیرنا اور ڈانگ لگانا بھی کہتے ہیں. ڈانگ پھیرنا ہوتا ہے کہ آپ کو لٹا کے اور ایک بندہ اوپر کھڑا ہوتا ہے اور یوں رولے کی طرح اس کو چلاتے ہیں، یہ ڈانگ پھیرنا ہے. اور ڈانگ لگانا یہ ہے کہ آپ کے دونوں رانوں کے درمیان وہ کھول کے نا پوری طرح وہ کر دی جائے. اس سے ایک طرف تو جو آدمی جو ہے معذور ہو جاتا ہے، دوسری طرف وہ نامرد ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ہے اس کا. یہ جو اس نے چیرا لگانے کا کہا کیا،
یہ سب سے پہلا. اب یہ چونکہ پنجاب کے تھے تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گئی ہو روایت، لیکن کہتے یہ ہیں کہ بانی وہی ہے اس کا بہادر علی. اس نے روایتاً چیرہ لگانے کی اصطلاح بھی متعارف کرائی، چیرہ لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی متعارف کرایا، جو بعد میں انتہا پسند تنظیموں نے اس کو اپنا لیا اور وہ اپنے ٹارچر سیل جو بنائے ہوئے تھے، عقوبت خانے، ان میں یہ چیرہ لگاتے تھے. پولیس کے عقوبت خانوں میں، پولیس کے ٹارچر سیل میں تو عام تھا یہ چیرہ لگانے. ہم لوگ جب سنتے ہیں نا چیرہ لگانا تو یہ فیل آتی ہے کہ بلیڈ پکڑ کے پاؤں کاٹ دینا، انگلیاں کاٹ دینا. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ چیرہ لگانا جو ہے نا دونوں رانوں کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں، یہ آپ کوئی لکڑی کی جو ہے پھٹی لگا دیں، کوئی اچھا بعض اوقات لوہے کا راڈ بھی لگا دیتے ہیں اور بعض اوقات ٹانگیں کھینچ کے باندھ بھی دیتے ہیں دو طرف، اسے چیرہ لگانا کہتے ہیں. چیر جانا، ٹانگیں چیرنا. چیرہ یہ نہیں ہے کہ کاٹنا ہے، کٹ کرنا ہے، کٹ نہیں ہے. چیرہ ہے کہ آپ کے دونوں ٹانگوں کے فاصلے کو بڑھا دینا. یہ دونوں ٹانگوں کا فاصلہ بڑھا دیا جاتا تھا اور اس کا اصطلاح کا اور واردات سمجھ لیں آپ، یہ پولیس کی واردات ہے. واردات کے بانی جو ہے نا وہ بہادر علی صاحب ہی تھے. ایک تو یہ ہے. دوسرا بھی ایک اور بات سمجھے بڑی اہم، اس شخص سے کرمنلز خوف کھاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جو آ گیا قابو بہادر علی کو بچے گا نہیں، جان سے جائے گا. اب جب ان کی شہادت ہوئی ہے اپنے 5 ساتھیوں سمیت، تو اس وقت تو جو تفتیش ہوئی بعد میں، اس میں یہ کہا گیا کہ واضح ہدایت تھی حملہ آوروں کو کہ اگر یہ بچ نکلا تو ہم نہیں بچیں گے. اچھا، ان کے بارے میں بھی مشہور تھا، یہ کہتے تھے اپنے دشمنوں کو یا مخالفین جو ہیں کہ اگر مجھ پر حملہ کرنا ہونا تو ایک گولی نہ مارنا، اتنی گولیاں مارنا کہ میں بچوں نہ، کیونکہ اگر میں بچ گیا تو پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم نہیں بچو گے. یہ مشہور تھا. تو یہ کہہ کے بھیجتے تھے حملہ آوروں کو. اب ایک سنیں، اکثر یہ کھڑے ہو جاتے تھے گلی محلے میں، پولیس والا جو ہوتا ہے نا کھوجی، ذہین تفتیشی، زیرک قسم کا، وہ اسی طرح کی پنجاب میں کہتے ہیں سجے کھبے کی انفارمیشن لیتا ہے. ایک روز یہ کھڑے تھے، یہ جو اب SSPN کے بیٹے عرفان بہادر جو ہیں، ان کی عمر تھی 8-10 سال. یہ محلے گپ شپ کہتے ہیں، گپ شپ کر رہے تھے محلے داروں سے کھڑے. گفتگو ہو رہی تھی، 2 موٹر سائیکل سوار آئے، اندھا گولیاں برسانی شروع کی. ساتھ ہی نا پارک کے ساتھ بڑی بڑی گھاس لگی ہوتی نا، وہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے بچے کو دبوچا، عرفان کو، یہ عرفان کے بقول، عرفان بہادر نے خود بتائی یہ بات، اس کو دبوچا اور یہ وہ الٹے گھاس میں لیٹ گئے. بچے کو دبوچ لیا اگر تاکہ کوئی گولی نہ لگے اس کو. صرف وہ 3-4 گولیاں مار کے چلا کے ملزم فرار ہو گئے. یہ اٹھے، بچے سے پوچھا عرفان سے، بیٹے کو گولی تو لگی؟ نہیں دیکھا ادھر، نہیں بیٹے کو، چھوڑ دیا اس کو. ایک جو ساتھ ان کے بزرگ کھڑے ہوئے تھے جو گپ شپ کر رہے تھے، محلے دار تھے، ان کو دیکھا، وہ بھی اٹھ کے چلا. ہاں ظاہر ہے پریشانی تو تھی، فارغ ہوئی ہے، مجھے کوئی اللہ کا شکر ہے. انہوں نے کہا آپ کو گولی تو نہیں لگی کوئی، آپ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ٹھیک. دوسرے 2-3 بندوں سے حال چال پوچھا، بچے سے حال چال پوچھا. جب وہ باہر نکلے، وہ جو گھاس سے لیٹے ہوئے تھے الٹے، اپنی جان بچائی تھی. یہ طریقہ پولیس والوں کو آتا ہے، عام بندے کو نہیں آتا. بچے کو بھی ساتھ بچایا، اس کا بھی تحفظ کیا نا، بیٹے کا، چھوٹے کا، معصوم بچہ 10 سال کا. باہر آئے، باہر آ کے سب سے آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو بیٹا بہادر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پاپا آپ کے تو خون نکل رہا ہے سر سے. کہاں؟ وہ پاپا آپ کے سر میں گولی لگی ہے. وہ دیکھا تو خون بہ رہا تھا. ہاتھ رکھا اور گھر چلے گئے. خود بہادری کے 2 قصے ان کے بڑے اہم واقعات تو ساتھ ہوئے حملہ. ایک جب شہادت ہوئی ہے، وہ بہادری کے قصہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. فی الحال آپ یہ سمجھیں اپنے ناظرین کے، آپ کے لیے، کہ وہ گھر گئے، تولیہ گرم کر کے، گیلا کر کے جو بھی کیا وہ یہاں لگایا اور گاڑی میں کہا بیٹے بیٹھو، بچے کو بٹھا لیا، سٹارٹ کی اور نکل پڑے. اور گاڑی تیز چلا رہے تھے. ہاسپٹل؟ نہیں ہاسپٹل نہیں گئے، یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو، انٹرسٹ کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹے نے، پاپا کہاں جا رہے ہیں اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہیں؟ ان کا بیٹے وہ جو بھاگے ہیں نا بائک، ان کے تعاقب میں ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. ان کا پاپا آپ ان کے تعاقب میں نکل پڑے، آپ کے سر میں گولی لگی ہے، پہلے ہاسپٹل جائیں. نہیں گئے. 2 دفعہ کہا، عرفان کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ کہا کہ پاپا گولی آپ کو لگی ہے، پہلے اپنا علاج کرائیں، پٹی کرائیں. نہیں گئے. کہتے ہیں میں نے ایک دم اسٹیئرنگ پکڑ لیا، بچہ 10 سال کا. عرفان کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیئرنگ پکڑ لیا اور زبردستی میں نے ٹرن کیا اور ہم قریب ہاسپٹل تھا وہاں چلے گئے.
وہاں پٹی وغیرہ دیکھی, اندر لے گئے تھیٹر میں, گولی اسکل کے ٹچ کر کے وہیں رک گئی تھی, اندر پھنس گئی تھی اسکل کے. انسانی جسم کا سب سے مضبوط حصہ اسکل ہوتا ہے, دماغ سب سے مضبوط ہڈی ہے, جس کو توڑنے کے لیے اگر آپ قبر کشائی کی بات کریں, تب بھی میں نے دیکھا ہی ہوتے ہوئے, فورینزک ایکسپرٹس جو کرتے ہیں, سرجن جو کرتے ہیں, اور اگر دماغ کے ہول کرنا ہو تب بھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی, کاری ضرب لگانی پڑتی ہے. پہلی مضبوط ہڈی دماغ کی اور دوسری مضبوط ہڈی کمر کی, ریڑھ کی ہڈی. دو مضبوط, ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں مضبوط ہوتی ہے, دو ہڈیاں مضبوط ہیں, لیکن سب سے مضبوط وہاں اسکل میں پھنس گئی تھی ان کی گولی. آپریشن کر کے نکالا, 2-3 گھنٹے بعد ہوش آیا. جب ہوش آیا تو بچہ کہتا ہے کہ میں وہیں کھڑا تھا سرانے. تو بیٹے نے کہا ابو ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ کہنے کے بعد, بیٹے آپ گئی نہیں ابھی؟ اس نے کہا کہاں؟ اب وہ کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا عرفان. بیٹے آپ بورڈنگ میں, آپ نے بورڈنگ تھی نا؟ انہوں نے کہا پاپا میں آپ کو زخمی حالت میں, اس حالت میں کیسے چھوڑ دیتا. اس نے کہا نہیں بیٹے, بورڈنگ سے حاضری نہیں کرنی, غیر حاضری ہونی چاہیے, جاؤ جسٹ گو ناؤ. بچے کو بھیج دیا کہ تعلیم پہ توجہ دو اپنی. میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اللہ کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ جاؤ بیٹے جاؤ. وہ کہتے یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کو صحت دی, یہ حملہ تھا ایسا, اس سے پہلے بھی کہیں آنا جانا آمنا سامنا ہوا. یہ لوگ گھر آ گئے, خیریت سے واپس آ گئے, پھر وہی کام. اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک حملہ آوروں کو واصل جہنم نہیں کر لیا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص جماعت جو ہے وہ بہادر علی کے اگینسٹ تھی, وہ فہیم کمانڈو ہو یا اس کے ساتھی یا جو لوگ تھے جو اٹیک کرتے تھے بہادر علی پر. 6 بار اٹیک کیا, ناکام ہوئے, 7ویں بار اٹیک کیا جو کامیاب بھی ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس کی دوسری طرف جو ان کے ساتھی تھے, جو کولیگز تھے, کوئی پروفیشنل جیلسی, کوئی اس طرح کے معاملات تھے. جیسے ہم نے سنا ذیشان کاظمی اور چودھری اسلم آپس میں لگتی تھی, تو بہادر علی جب کام کرتے تھے ان کے کریئر میں کوئی ایسے معاملات تھے کہ ان کے ساتھ بھی کسی کی لگتی ہو, کوئی پروفیشنل جیلسی, ان سے کوئی جیلس ہوتا ہو؟ پر صاحب ایک تو یہ تاثر غلط ہے کہ پولیس والے جو کارروائیاں کر رہے تھے وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف تھی. یہ آپریشن تھا کرمنلز کے خلاف. وہ کسی سیاسی جماعت میں گھس کے پناہ لے لیں تو اور بات ہے, یہ تو اور بات ہے نا. وہ کسی ہاسٹل میں گھس جائیں تو ہاسٹل کا قصور تو نہیں ہے, قصور تو ان کا ہے نا. یہ کرمنلز کے خلاف آپریشن کیے, پہلے فوج نے پھر پولیس نے کیے. اب ان میں راون وار کا نام آ گیا, چودھری اسلم کا آ گیا, ذیشان کاظمی کا آ گیا, بہادر علی کا آ گیا, نوید ایک تھے وہاں, کئی لوگ پولیس میں تھے نا. اس دور میں فہیم کمانڈو ایک نام تھا, ریحان کانا ایک نام تھا. یہ بڑے بڑے کرمنل جو تھے جن سے شہری تو خوفزدہ تھے ہی تھے, پولیس والے بڑے خوفزدہ تھے. میں نے اس دور میں جب بھی کراچی میں گیا ہوں تو میں نے پولیس والوں کو کانپتے دیکھا ہے کرمنلز کے نام سے, لیکن بہادر علی کے نام سے کرمنلز کانپتے تھے. اٹ واز جسٹ ادروائز. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا پیشہ ورانہ مخاصمت کا, ان کے ہم اثر پولیس والوں کی مخالفت کا, تو میں نے کوئی بڑی کہانی نہیں سنی بہادر علی کے خلاف کوئی ہیٹڈ ہو پولیس میں. لیکن بعض اوقات پروفیشنل جیلسی ایک نیچرلی جنم لیتی ہے, جیسے ذیشان کاظمی اور چودھری اسلم کی تھی آپس میں. یہ بازی لے جانے کی دوڑ, کریڈٹ حاصل کرنے کی دوڑ, پوائنٹ سکورنگ کی دوڑ, جو بھی ہے, اس طرح کے واقعات بڑھ سب ایسے ضرور تھے جس میں بہادر علی کا دوسرے پیشہ ورانہ پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ, مخاصمت دونوں دیکھی میں نے, سنی بھی. لیکن کبھی اس طرح کے اختلافات کو میں نے بہادر علی پر سوار نہیں دیکھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے ہوں, یا انہوں نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو, یا 24 گھنٹے اسی درد سری میں لگے رہتے ہوں. یہ نہیں تھا. بہادر علی اپنے کام کا دھنی تھا. تمام مجھے بہت سارے معاملات سے اختلاف ہے, بالخصوص میں اختلاف کرتا ہوں ہر پولیس والے کے اس ایکٹ سے جو ماورائے عدالت ہے, ٹھیک ہے, ماورائے قانون ہے, پیشہ ورانہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے, ان سے میں اختلاف کرتا ہوں.
لیکن بہادر علی کی بہادری کے جو قصے ہیں نا، ان میں اس شخص نے، جو میرا نچوڑ ہے، اولیت دی مجرموں کی حوصلہ شکنی، قلع کما کرنے، ان کی بیخکنی ایلیمینیٹ کرنے، جو پولیس کا فرض ہے، وہ سارے کام وہ کرتا تھا اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا. چودھری اسلم کے، جیسے کہ ان کی اہلیہ نے بھی بتایا کہ پولیس مبینہ پولیس مقابلے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. بہادر علی کے پولیس مقابلے یا مبینہ پولیس مقابلے کوئی تعداد سامنے آئی؟ 100 سے زائد تھے، اور میرا خیال ہے کہ بطور انسپیکٹر سب سے زائد تھے. وہ کہیں آگے تھے باقی پولیس والوں کی نسبت. اور کون سے والے تھے؟ ہتھکڑیوں میں مارنے والے یا دو طرفہ جو ہوتے ہیں مقابلہ کر کے مارنے والے؟ جو قابو آ گیا نا بہادر کے، وہ بچا نہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ ہتھکڑیوں میں تھا، کہ لیگل ڈیٹینشن تھی، کہ انلیگل تھی، ماورۂ عدالت تھا، ماورۂ قانون تھا، ماورۂ آئین تھا، یہ سب اپنی جگہ پہ. بہادر علی کو یہ پتہ لگ جائے کہ کرمنل ہے، اس نے چھوڑا نہیں اس کو. اچھا، یہ جو جملہ آپ نے ابھی بتایا نا ایک سوال میں، کہ جی وہ شخص کہتا تھا مجھے ایک گولی نہیں مارنی، زیادہ مارنا کہ ایک گولی سے میں بچ جاؤں گا، تو ایک جتنی بار بچا ہے تو اس نے چھوڑا نہیں، پھر ان کو مخالفوں کے پیچھا کیا. اور اللہ نے بچایا بھی نا. 6 بار حملہ ہوا، ایک بار سر پہ گولی لگی. اب کوئی عام بندہ، میرے جیسا بندہ، کوئی دیکھنے والا بندہ، وہ تو یہی کہے گا کہ یار سر میں گولی لگنے کے باوجود انسان بچ کیسے گیا؟ یہ بچ کے. یہ خدا نے بچایا. مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. اب ایک روز کیا ہوتا ہے، ایک روز اس کو نا 7 حملے تو اپنی جگہ پہ ہے نا، جتنے کرمنلز تھے انہوں نے باہمی اختلافات جو تھے ان کے باوجود اس کے خلاف اتحاد اور اتفاق کی رکھا. اچھا، فہیم کمانڈو کو بہادر علی سے مسئلہ کیا تھا؟ وہ پیچھے پڑا ہوا تھا. اسے 2 دفعہ گرفتار کیا، 10 سے 12 دفعہ ریڈ کیا. اور ٹارگٹ بھی ملا ہوا تھا فہیم کمانڈو کو. ٹارگٹ کا ملا ہی اس کو تھا، کئی بار ملا تھا. فوجی آپریشن کے بعد فہیم کمانڈو پولیس کے حوالے ہوا تھا کہ اس کو پکڑو، اور فہیم کمانڈو کو پتا تھا کہ یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. اس نے کہا اگر میں نے نہیں مارا بہادر کو تو یہ مجھے مار دے گا. اور فہیم کمانڈو کو بھی انسٹرکشنز تھی، یہ ٹارگٹ ملا ہوا تھا کہ بہادر علی کو مارنا ہے. وہ بہادر علی اس کا پہلا ٹارگٹ تھا، اولین ترین ٹارگٹ تھا. فہیم کمانڈو کو اس کی تنظیم نے یہ کہا تھا کہ اگر تجھے اپنے آپ کا لوہا منوانا ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دے بہادر علی کو. وہ تو کئی بار حملہ ہوا ہے، اس پہ کئی بار حملہ ہوا ہے، کئی بار آئے آمنے سامنے ہوا. اب ایک دن کیا ہوتا ہے، ہر شخص کو پتا تھا کہ بہادر علی کتنے بجے گاڑی میں تیار ہو کے نکلتا ہے. اچھا، بہادر علی محتاط آدمی تھے، ایسا نہیں ہے. 5-6 گارڈ ہر وقت مسلح ساتھ رکھتے تھے اور اپنے سرکاری کلاشن کو. اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، بہادر علی کے بارے میں کئی ان کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ پولیس کے محکمے کی طرف سے، صوبائی وفاقی حکومتوں کی طرف سے، اور بہادر علی کے دوستوں کی طرف سے اسے لمحہ بہ لمحہ خطرات سے آگاہی دی جاتی رہی. یہ کہا جاتا رہا کہ بھائی احتیاط کر، احتیاط کر، احتیاط کر، ہر وقت خطرات منڈلا رہے ہیں تیرے اوپر، تجھ پہ کسی وقت بھی حملہ دشمن کر سکتا ہے، مخالف ہیں. ظاہر ہے جس نے اتنے مقابلے، مطلب لاہور میں عابد باکسر، نوید سعید، عمر ورک ہے نا، عاشق مارت ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے جو لوگ مارے ہیں ان کے متاثرین جو ہیں وہ بیک زبان ہو گئے، اتحاد کر لیا، اتفاق کر لیا آپس میں کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا. تو وہ اپنے ساتھ محافظین رکھتے تھے، ٹیم رکھتے تھے پوری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ذاتی محافظ ساتھ ہوتے، جتنے ریٹائر ہوئے تب بھی محافظ ساتھ. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص کو پتا تھا کہ صبح اتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں. گنجان آباد پوش ایریا میں گھر تھا ان کا. صبح 9-10 بجے نکلتے تھے اور دفتر جاتے تھے سیدھے. 5-6-7 لوگ ہوتے تھے، ایک ڈرائیور تھا، 4-5 محافظ تھے، گن مین. ان کے ساتھ سرکاری گاڑی میں گھر سے نکلے. گھر کے بالکل قریبی اسی گلی میں ایک مسجد، نارتھ نازم آباد، ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک سکول، لیڈی سکول، بچیوں کا سکول، وہ، اور ایک بلڈنگ کی چھت پر نیچے سڑک پر
کتنے ہی گروپ مختلف لوگوں کے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ 30 لوگ موجود تھے، حملہ آور 30. یہ 30 سے زائد کا لفظ ہے، یہ کہا گیا کہ 30 سے زائد، کچھ لوگوں نے کہا 3 درجن. مجھے ایک وہاں کے سینئر رپورٹر نے بتایا جو کرائم رپورٹنگ کرتے رہے اس دور میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 36 لوگ تھے، تقریباً 3 درجن. یہ گھات کہاں لگا کے بیٹھے تھے؟ چھتوں پر. چھتوں پر، سڑک پر، مسجد میں، اسکول کے گیٹ کو بند کر کے وہاں سے دیکھ رہے تھے. اور ایک بندہ ان کے گھر کے بالکل سامنے بٹھایا ہوا تھا سرویلنس کے لیے، مخبری کے لیے کہ اب نکل آئے ہیں، اب گاڑی مڑ گئی. اچھا، ان کی گاڑی خراب بھی ہوئی ایک دفعہ، دھکا لگا کے سٹارٹ کیا. وہ بتا رہا ہے کہ ابھی نہیں پہنچ رہے، 10 منٹ بعد پہنچیں گے. پہلے اس نے کہہ دیا آ رہے ہیں، پھر بعد میں کہا 10 منٹ بعد پہنچیں گے. یہ اس طرح کے واقعات. اور یہ فہیم کمانڈو کو بتا رہے تھے. یہ فہیم کمانڈو ان کا سرغنہ تھا، لیڈر تھا، بہت بڑا گینگسٹر تھا کراچی کا، جسے روئے زمین پر فتنہ قرار دیا جاتا تھا. اور پولیس والے یہ کہتے تھے کہ فہیم کمانڈو کی اطلاع ملے تو ہمارے ساتھی بھاگ جاتے تھے. اتنا ہارڈن کرمنل تھا. وہ خود لیڈ کر رہا تھا اس پورے منصوبے کو. پی ٹی سی ایل نمبر تھے، پی ٹی سی ایل گھمانے والے. وہ اسکول میں لگا ہوا تھا، مسجد کے ایک حجرے میں لگا ہوا تھا، ایک مکان کی چھت پہ لے گئے تھے. وہ ان ساروں سے وہ سن رہے تھے. اب نکل آئے، اب چلے گئے، اب گاڑی خراب ہو گئی، اب دھکا لگا رہے ہیں، دوسری گاڑی میں لے لی ہے، جا رہے ہیں، فلاں سے آ گئے، ٹرن لیں گے، فلاں. ایک ایک لمحے کی موومنٹ مخبری کی شکل میں دی جا رہی تھی. جب یہ وہاں پہنچے تو آپ یقین کریں، عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ اطراف سے حملہ ہوا اور باقاعدہ تمثیلاً نہیں، عملاً گولیوں کی بارش تھی. گولیوں کی بارش ہوئی چاروں طرف سے. 5 یہ محافظ، ڈرائیور اور 4 محافظ، اور ایک یہ 6 کے 6 افراد موقع پہ شہید ہو گئے، دم توڑ گئے. جب یہ فائرنگ کی تڑتڑاہٹ آئی تو ان کی اہلیہ بیوی بہادر علی کی، ان کو آواز گئی، گولیاں چلی. وہ وہاں سے ننگے پاؤں بھاگتی آئیں دروازہ کھول کے زور سے کہ میرے میاں پہ فائرنگ ہو گئی. ان کو نہیں پتا تھا، نہ کسی نے بتایا. لیکن چھٹی حص نے یہ کہا کہ نکلتے ساتھ ہی جو آواز آئی ہے فائرنگ کی، یہ میرے میاں زد میں آ گئے ہیں. وہ وہاں روتی پیٹتی آئیں تو دیکھا کہ 5 کے 5 وہ ساتھی محافظ، اور یہ گولیاں اتنی تھیں، بارش تھی گولیوں کی باقاعدہ. جیسے آسمان سے بارش سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے آ رہی ہے نا. جو چھتوں پہ کھڑے تھے لوگ، کچھ نیچے سے تھے. اطراف سے فائرنگ کی گئی. کیوں؟ جملہ وہ یاد ہے آپ کو جو پہلے کہا ہم نے شو میں، کہ اتنی گولیاں برسانا مجھ پہ کہ میں زندہ نہ بچوں. اگر میں زندہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اس ٹائم پہ جب حملہ آور ان پر آئے، گولیاں مارنا سٹارٹ کی، تو انہوں نے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب یہ بہادری کی مثال سنیں. جس شخص کو گولیاں لگی ہیں آگے بیٹھے تھے گاڑی میں، اس نے دروازہ اپنا کھولا گاڑی کا، زخمی ہونے کے، شدید زخمی، سرکاری کلاشنکوف اٹھائی، دروازہ کھول کے باہر نکلے اور گولی چلانا چاہتے تھے کہ، اور گولیاں برسا دیں حملہ آوروں نے. وہیں ڈھیر ہو گئے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اور یہ واقعہ بہادری کا ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں. جتنے جوان ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سینے پہ اور سر پہ گولیاں کھائیں. کسی ایک کو پشت پہ گولی نہیں لگی. مطلب کیا مانے گا اس کے؟ بھاگتے ہوئے نہیں کھائی. بھاگتے ہوئے نہیں کھائی. جرأت مندانہ مقابلے کے بعد یہ شہید ہوئے. اور بہادر علی کا جو نام ہے نا، وہ ایک جرأت مند بہادر پولیس انسپیکٹر کے طور پر، تھانے دار کے طور پر، نہ صرف کراچی پولیس کی تاریخ میں، نہ صرف سندھ پولیس کی تاریخ میں، بلکہ پاکستان پولیس کی تاریخ میں اب تک سنہری حروف سے لکھا گیا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، اسے پذیرائی مل رہی ہے، لوگ پریز کر رہے ہیں. یہ سارا کیوں ہے؟ وجہ اس کی بٹ سب صرف اتنی ہے کہ اس شخص نے مجرموں کے خلاف آہنی دیوار اور پبلک کو تحفظ کی علامت کے طور پہ اپنے نشان چھوڑے ہیں. اس کا دیکھیں، پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہنا اور بات ہے، جعلی مقابلوں کا ماہر کہنا اور بات ہے، اچھا تھانہ دار کہنا
نیک نیت ہونا, جرت مند ہونا, نڈر ہونا, بہادر ہونا, یہ اور کوالٹیز ہیں جو ہر تھانے دار میں ہونی چاہیے, ہر پولیس افسر, پولیس اہلکار میں ہونی چاہیے. تو آج جو ہم بہادر علی کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کر رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے ایک اچھے تھانے دار جیسا برتاؤ کیا, اچھی روایات چھوڑیں, اچھی مثالیں چھوڑیں, اچھی جرت چھوڑی, اور اس سے بڑھ کے, سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ مجرموں کے خلاف جو ہے نا وہ سیسا پلائی دیوار رہا. اس وجہ سے آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. اچھا, جو فہیم کمانڈو تھا بعد میں اس کا کیا بنا؟ ایک شو میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ راؤ انوار اور چودھری اسلم نے جیل سے نکالا اور اس کا بھی پولیس مقابلہ ہو گیا. بٹ صاحب, پاکستان پولیس کی تاریخ میں جس شخص نے کسی پولیس والے پہ حملہ کیا ہے وہ بچا نہیں ہے. وہ نکال کے ماریں, سامنے کھڑا کر کے ماریں, نیفے میں پسٹل پھاڑ کے ماریں, یا کسی کو جنون مقابلے میں ماریں, تعقب کر کے ماریں. اس کو بعض اوقات تو ایسے ایسے مقابلے میں نے دیکھے چھت سے گرا کے مارے گئے. پولیس کے ساتھ گولی کا جس نے بھی استعمال کیا ہے نا وہ گولی سے ہی مرا ہے. نیچرل ڈیتھ اس کی کم میں نے دیکھی ہے, اور یہ جتنی مثالیں پنجاب میں موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کراچی اور سندھ میں ہیں. اچھا, ایک بات اور ذہن میں آ گئی میرے, یہ جو بیسیکلی 92 کا آپریشن تھا نا, جو بعد میں 93 میں پولیس کے ہاتھوں کنٹرول ہوا, اختتام پذیر ہوا, وہ بنیادی طور پہ اندرون سندھ کا آپریشن تھا. یہ بعد میں کراچی شفٹ ہوا ہے. یہ بھی میں نے ایک ریسرچ کی کہ اس کا آغاز کراچی سے نہیں ہے. پھر کس شہر سے تھا؟ یہ سکھر, حیدرآباد, لاڑکانہ, جامشورو, کشمور, یہ جو نواب شاہ سے اگلا علاقہ ہے وہاں سے شروع ہو کے خیرپور سے, اور کہاں تک گیا تھا. یہ کراچی تو بالکل اپنے اختتام کو منتقل ہوا ہے, جب ختم ہونے والا تب منتقل ہوا ہے کراچی. اور کراچی میں جو کچھ ہوا, خون کی ہولی, وہ اس آپریشن سے پہلے بھی تھی, آپریشن کے درمیان میں بھی جاری رہی, آپریشن ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہی. خون کی ہولی تو کراچی میں ختم ہی نہیں ہوئی. آپ نے 90s کے 80s کے تمام واقعات دیکھے, رپورٹ بھی کیے. کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہو جیسے چودھری اسلم, ذیشان کاظمی, راؤ انوار, ان پہ الزام لگتا تھا کہ دوسرے ادارے لوگ پکڑ کے ان لوگوں کو دیتے تھے, یا دوسروں کے جو پولیس مقابلے ہوتے تھے یہ لوگ کریڈٹ لیتے تھے؟ بہادر علی پر ایسے کوئی الزامات لگے؟ بہادر پہ ایسا الزام کوئی نہیں تھا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک. میں نے کئی واقعات میں دیکھا ہے کہ آپ دوسروں کے شکار پہ ٹیگ اپنا لگا دیتے ہیں, اکثر ہوتا ہے. تو یہ اس دور کے کراچی میں, پنجاب میں بھی بہت سے لوگ ہیں, ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے آپ کو پکڑ کے حوالے کیا, یا بعض اوقات مار کے حوالے کر دیا, مقابلے کے بعد آپ کے حوالے کر دیا, تو آپ نے اپنا تمغہ اس پہ سجا لیا, کریڈٹ لے لیا, کریڈٹ لے لیا اس کا. لیکن بہادر علی ایسا نہیں تھا. بہادر علی اپنا شکار خود کر کے کھاتا تھا, یہ تو اس کا ریکارڈ ہے. باقی رہی بات کہ ظالم تھا, ظلم کرتا تھا, تو کسی عدالت نے یہ بات ثابت تو نہیں کی, نہ کہیں ایسی کو ثبوت کے طور پہ دستاویز سامنے آئی میں نے نہیں دیکھا. اچھا, بہادر علی جو ہیں وہ 28 جون 1994 کو شہید ہو گئے. آج ہم نے ان پر پوڈ کاسٹ بھی کیا. کچھ لوگ ہیں یا ایک طبقہ ہے وہ ان کو ظالم بھی کہتے ہیں. میڈیا میں تو کہا جاتا ہے, اکثر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ میڈیا گلوریفائی بھی کرتا ہے, وہ چودھری اسلم ہو, وہ ذیشان کاظمی ہو, وہ بہادر علی ہو, ہیرو بنا کر دکھاتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ظالم بھی تھے. جن لوگوں کے گھروں کے افراد مارے گئے, جن کے بھی, اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا تخصیص کہ مخصوص سیاسی جماعت کے تھے, گروہ کے تھے, جو مارے گئے وہ لامحالہ مخالف ہوں گے. وہ تو اس کو ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس طرح کے واقعات کو وہ کہتے ہیں ظلم تھا. لیکن جن کے گھٹنوں میں, وہ کہیں گے جرم جو متاثرین ہیں نا, جن کے بندے مارے گئے, کہ ان کے لوگوں کو چیرا لگایا بہادر علی نے, ٹھیک ہے نا. لیکن جن کے گھٹنوں میں ڈرل کیا گیا, دماغوں میں سوراخ کیے گئے, کانوں میں سیسے ڈالے گئے, آنکھوں میں سلاخیں چوبی گئیں, تو انہیں کیا کہیں گے؟
دیکھیں خدا نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہے، ہر فرعون کے لیے۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، ان کی عزتیں پامال کرنا، مال کو ہضم کرنا، اس کے لیے موسیٰ تو آتا رہا نا ہر دور میں۔ تو ہو سکتا ہے خدا نے بہادر علی سے موسیٰ کا کردار لیا ہو، وہ کام کیا ہو۔ تو پھر اگر یہ لوگ نشانہ بنے جن کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے ان کے لیے ظلم کی ٹرم استعمال کی، ظالم کی ٹرم استعمال کی، اگر وہ نشانہ بنے تھے لوگ، تو وہ اگر نیک پارسا تھے، بے قصور تھے، ناجائز مارا گیا، تو عدالتوں کا رخ کریں، عدلیہ اس پہ فیصلہ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ پولیس حراست میں ہلاک ہوتے ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ کی ہم نے مثال کئی بار دی ہے کہ ان کے حکم کے تحت FIA انکوائری کرے یا کوئی اور ادارہ، پولیس کی انکوائری پولیس نہیں کرنی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ پولیس مقابلہ نہیں ہے، اگر پولیس کی حراست میں کوئی بھی شخص مارا جائے اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، اور اگر وہ ذمہ دار ٹھہرے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن جو مجرم اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں نا، بعض اوقات ان کے اہل خانہ جو ہے نا وہ درست مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ناجائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی جان جس کی بھی جاتی ہے، وہ بے گناہ گئی، ناجائز گئی، تو اس کا حساب عدلیہ کو لینا چاہیے۔ 31 سال ہو گئے ہیں بہادر علی کو شہید ہوئے۔ ان 31 سالوں میں کوئی دوسرا بہادر علی سامنے آیا؟ وہ بے شک سندھ ہو یا پنجاب ہو، کوئی ایسا پولیس افسر؟ آپ نے تمام واقعات دیکھے، آپ سب کو جانتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے۔ کوئی نیا بہادر علی تو میں نے دیکھا نہیں اس طرح کا، لیکن میرا خیال ہے موجود ہوں گے۔ پولیس فورس خالی نہیں ہے۔ رانا مقبول صاحب مرحوم جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے، ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہر محفل میں: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، تو وہ اگر جان افریقہ سپرد کو شخص کرتا ہے اور قوم کے لیے بہادری سے لڑتا ہے تو اس کا نام بہادر علی ہونا چاہیے۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے کراچی کے 31 سال پہلے کے واقعات آپ کے سامنے رکھے، بہادر علی کی بایوگرافی آپ کو بتائی، بہادر علی نے کیا کیا کام کیے ہم نے سب آپ کے سامنے رکھے۔ کراچی کا ایک طبقہ بہادر علی کو ہیرو تو کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا طبقہ بہادر علی کو ظالم بھی کہتا ہے، ولن بھی کہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بہادر علی کون تھے؟ کیا وہ ہیرو تھے جنہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کیا، یا وہ ولن تھے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔